کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے قابل رشک اور قابل قدر آدمی کسے قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ حسن اخلاق ہے۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں ام عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، پورا قرآن پڑھ جا۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے ہیں، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برسا۔ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جانے۔ حبیب کبریا کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے، ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے قابل رشک اور قابل قدر آدمی کسے قرار دیا؟ اس شخص کو جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، کیونکہ جس شخص کے اندر اخلاق ہوگا اس شخص کے اندر ساری خوبیاں خود بخود پائی جائیں گی۔ جس شخص کے اندر اخلاق نہیں ہوگا اس کے اندر کمی کوتاہیاں کبھی خود بخود پائی جائیں گی۔ قیامت کے دن اعمال جب وزن کیے جائیں گے تو اعمال وزن کیے جانے میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ اخلاق ہوگا۔ یقین جان لیجئے آدمی اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے گفتار کی وجہ سے، اپنے اطوار کی وجہ سے روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے والے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس شخص کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے جو شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ ہمیشہ روزہ رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ نوافل روزے کا اہتمام کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق یہ نیکی کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے۔ بلا شبہ آپ کی ذات بابرکات اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور آپ جیسا اخلاق دنیا میں نہ کسی نے پیش کیا نہ کسی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی صفت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں ام عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، پورا قرآن پڑھ جا۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اخلاق کی دو چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ طائف کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے۔ طائف کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں کفاروں کے مظالم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار بدتمیزیاں کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چند اوباشوں کو لگا دیتے ہیں، اور وہ اوباش جس میں اتھر پر آپ کے پتھر چلاتا ہے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے ہیں، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اشارہ کیجئے، ہم طائف کے دو پہاڑیوں کے درمیان ان ظالموں کو کچل کر کے، دبا کر کے، انہیں پیس کر کے ان کا پڑخچہ اڑا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں، یہ ہمارے مقام کو، ہمارے مرتبہ کو، ہماری عظمت کو، ہماری رفعت شان کو نہیں جانتے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جانے۔ حبیب کبریا کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ جانے۔ یہ نہیں تو ان کی اولاد، ان کی آل اولاد، ان کی نسل ایمان ضرور قبول کرے گی۔ اور آج طائف کے اندر قال اللہ قال الرسول کے نعرے لگتے ہیں، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور طائف کے اندر مساجد اور مدارس اور مکاتب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین طائف سے پھیل رہا ہے۔ حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ کو غزوے کے اندر وحشی بن حرب نے شہید کر دیا، آپ کو نیزہ مارا، اور آپ کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، اس کو سن کر کے، اس کو پڑھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب جب ایمان قبول فرما لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا مبارک کے بارے میں وحشی بن حرب سے پوچھا، پھر وحشی بن حرب نے جو واقعہ بتلایا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ ہچکیاں آنے لگی۔ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنے چچا کے ایسے قاتل کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا، اور صرف اتنا فرمایا کہ تم میری نظر کے سامنے نہ آیا کرو، تم میری نظر کے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہی ہیں۔ راستے میں حبار بن اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزہ چلاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے ہوتی ہیں، امید سے ہوتی ہیں، اس نیزے کی تاب نہ لاتی ہیں اور سواری سے گر جاتی ہیں، اور آپ کے گرنے کی وجہ سے آپ کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں اسی زخم کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب حقیقی سے جان لی۔ حبار بن اسود جب اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، قربان جائیے کیا دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسی مثال ملے گی جو اپنے امید سے ہونے والی بیٹی کا قاتل کو اس طرح سے معاف فرما دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبار بن اسود کو معاف فرما۔ فتح مکہ کی تاریخ یاد رکھیے، دنیا حیرت زدہ ہے۔ مورخ جب بھی اخلاق و کردار کی مثال بیان کرتا ہے، فتح مکہ کا واقعہ ضرور بیان کرتا ہے۔ فتح مکہ میں جب آپ فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو آج نعرے لگتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج شمشیر و سنان کا دن ہے، آج ان ظالم کو، ان کافر کو، ان مشرکین کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھلیاں ڈالی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار نہیں کئی ایک بار نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش رچی تھی، ہر طرح سے مسلمان کو تکلیف پہنچایا تھا، مسلمان کو اتنی تکلیف پہنچائی تھی کہ جس کے بارے میں زبان و قلم نہیں بیان کر سکتا۔ آج ان سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج ان کے سر کو قلم کر دینے کا دن ہے، آج ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا دن ہے، آج ان کے خاتمے کا دن ہے، آج تلوار کی نوک پر ان کی گردن کو لہرانے کا دن ہے، آج ان کو تہ تہ کر دینے کا دن ہے۔ لیکن لا تثریب علیکم اليوم، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ ایسی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملی۔ لیکن وہ افسوس کہ جس نبی کی ہم امت ہیں، جن کے اخلاق و کردار کی ایسی مثال ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی نہیں دے سکتی، اس نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ اخلاق و کردار سے بالکل عاری۔ آج اخلاق کا معنی چاپلوسی کے ہیں، آج لوگ چاپلوسی بیان کرتے ہیں، میٹھی باتیں بیان کرتے ہیں اور تعریف کر دیتے ہیں منہ پر، لیکن دل کے اندر ان کی عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، ڈا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، خلاف شرع بات پر غصہ ہونا یہ اخلاق کا حصہ ہے، یہ تند مزاجی نہیں ہے، یہ بد کلامی نہیں ہے، یہ سختی نہیں ہے، اور یہ غصے والا مزاج نہیں ہے، بلکہ خلاف شرع امور پر غصہ ہونا یہی اخلاق کا تقاضا۔ ظالم کو ظلم سے روکنا، ظالم کی پٹائی کرنا، ظالم کی کٹائی کرنا، جہاں تک ہو سکے زبان سے ہو تو زبان سے روکنا، ہاتھ سے ہو تو ہاتھ سے روکنا،
یہ اخلاق کا حصہ ہے، یہ بدتمیزی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دنیا داروں کے سامنے خودداری دکھانا، عزت نفس کی پرواہ کرنا اور مالداروں سے بے رغبت ہونا، یہ تکبر اور فخر نہیں ہے، یہ خودداری ہے، یہ غیرت مندی ہے، یہ جرأت مندی ہے، یہ بہادری ہے، اور یہ عین اخلاق۔ افسوس صد افسوس کہ آج اخلاق، ہم نے بزدلی کا نام کو اخلاق دے دیا ہے، ہم نے ڈر اور خوف کے نام کو اخلاق دے دیا ہے، ہم نے بے غیرتی کے نام کو اخلاق دے دیا ہے، ہم حق بات بولنے سے ڈرنے کو اخلاق نام دے دیا ہے، اور آج ہم جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خاموش رہتے ہیں، اور اسی کو لوگ اخلاق سمجھتے ہیں۔ جہاں لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم لڑتے نہیں، ہم رک جاتے ہیں، لوگ اسی کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ اور جہاں جہاں بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دو دو چار کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہم چاپلوسی کرتے ہیں، میٹھی بات بتلاتے ہیں، اور اسی کو اخلاق کا نام دیتے ہیں۔ اخلاق یوں ہی حاصل نہیں ہوگا جب تک علماء کی، صلحاء کی، اتقیاء کی اور اہل اللہ کی صحبت نہ اختیار کیے جائے، جب تک اخلاق ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق